ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار مدیحہ وہ پول کھول ہی دیتی ہے، وہ راز سب پر آشکارا کر ہی دیتی ہے جو شروع سے صرف مدیحہ اور سنبل کے درمیان تھا، اور جس کی بیس پہ سنبل اس قدر اوچھے ہتھکنڈوں پر اتری ہوئی تھی اور خود پہ بہت نازاں تھی۔ اس نے اپنے ضمیر کو سلا کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دولت کی ہوس میں جو کھیل کھیلا تھا اور جو گناہ کمایا تھا مدیحہ کے ساتھ مل کر، آخر کار آج وہ اس کے منہ پر آ پڑا۔ ابھی سنبل اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ہو کر آتی ہے اور گائناکالوجسٹ اس کو گڈ نیوز دیتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اور سنبل کو تو لگتا ہے کہ بس اب ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہوگی اور اب تو رضا اس کو کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا۔ پتہ نہیں وہ کون سی جنت کمانے چلی ہے جس میں اس نے کسی اور کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اس کی ماں کو تو پہلے ہی شک ہوتا ہے کہ آخر کیوں سنبل بار بار رضا کو اپنے گھر بلانے سے انکار کر رہی ہے اور اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتاتی۔ بہرحال یہ خوشخبری سن کر وہ بہت خوش ہیں اور اس کی بات پر وہ یقین کر لیتی ہیں کہ وہ خود جا کر رضا کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف مدیحہ نے بھی اپنی کرنی کا پھل خوب بھگت لیا۔ جو اس نے بویا وہی اس نے کاٹا۔ جس طرح اس نے اپنے بھائی سے مسکان کو الگ کیا اور مسکان کو بیچ مایوں کے فنکشن میں طلاق دلوائی، بالکل اسی طرح جیسے ہی علی اپنی دوسری بیوی، اپنی بچپن کی منگیتر خوشبو کو بیاہ کر لایا، تو پھر بھی مدیحہ نے رو پیٹ کر اس بات پہ کمپرومائز کر لیا کہ وہ چاہے اس گھر میں نوکرانی بن کر ہی رہے لیکن اپنے شوہر کے گھر ہی رہے گی اور دنیا کے رحم و کرم پہ خود کو نہیں چھوڑے گی۔ لیکن خوشبو تو پہلے سے ہی ماسٹر مائنڈ پلان کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اس لیے جان بوجھ کر وہ چائے گرواتی ہے اپنے اوپر اور فوراً علی کو دھمکاتی ہے کہ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دو، یہ تو مجھے یہاں پر زندہ ہی نہیں چھوڑے گی۔ اگرچہ علی ابھی شش و پن میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کی ماں بھی اس کو پریشرائز کرنے لگتی ہے اور علی اس کو فوراً طلاق دے دیتا ہے۔ مدیحہ کو تو ایک دم وہی سب منظر فلیش بیک ہو جاتا ہے جب مسکان نے رو پیٹ کر اور رضا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس سے منتیں کی تھیں کہ پلیز مجھے طلاق نہیں دو، لیکن مدیحہ اور سنبل کا شیطانی کھیل جو رچایا ہوتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے اور رضا فنکشن کے دوران ہی مسکان کو طلاق دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے اب مدیحہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس کو گھر سے دھکے مار کر اس کی ساس نکال دیتی ہیں تو اس کو کہیں اور تو راستہ نہیں سوچتا، وہ اپنے باپ کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ گیٹ کھلا ہوتا ہے اور چوکیدار نہیں ہوتا، اس لیے وہ اندر جا پاتی ہے۔ اسی اسنا میں سنبل اسی کے باپ کی بڑی ساری گاڑی میں ایک غرور کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کی نظر مدیحہ پہ پڑتی ہے وہ فوراً گارڈ کو اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کا حکم دیتی ہے۔ مدیحہ اس کی منتیں کرتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بھی اتنا ہی گھر ہے، تو سنبل اس کو باور کراتی ہے کہ تمہارا گھر یہ تھا، اب یہ صرف اور صرف میرا گھر ہے، سنبل رضا کا گھر ہے۔ مدیحہ اس کو یاد کرواتی ہے کہ وہی تو اس کو اس گھر میں لائی تھی، اگر وہ پلان نہ کرتی اور اشر کے خلاف اتنی بڑی اسکیم نہ تیار کرتی جس میں سنبل کو اس نے ڈرامے کے لیے پیش کیا تھا کہ جیسے کہ اس کی عزت پر حملہ کیا تھا اشر نے، تو بھلا وہ اس گھر میں اور رضا کی زندگی میں کیسے آ پاتی، جس میں سنبل بڑے غرور کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ راز کسی کو پتہ چلے گا تو اس کی اصلیت سب کے سامنے آئے گی۔ اس بیوقوف لڑکی کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ہی رضا ڈرائنگ روم میں انٹر ہو چکا ہوتا ہے اور یہ سارا منظر اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا باپ بھی کھڑا ہوتا ہے اور یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے باپ کو تو یقین نہیں آتا کہ مدیحہ کی تربیت میں آخر کون سی کمی رہ گئی تھی جو اس نے اتنی نیچ حرکت کی۔ وہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو مدیحہ بالکل ہی مجھے زندہ گاڑ دیا ہے، جیتے جی مجھے مار دیا ہے، آخر تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کیوں خراب کی؟ جس پہ مدیحہ روتے ہوئے اپنا اعتراف جرم کرتی ہے کہ اسی نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، اور تب وہ مسکان سے بہت جیلس تھی، اس کو لگتا تھا کہ مسکان کے سامنے اس کی اس گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جبکہ وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کی تو اس گھٹیا سنبل لڑکی کی وجہ سے گھر میں کوئی مقام ہی نہیں رہ جائے گا۔ ادھر دوسری طرف سنبل کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ رضا تو اس کو دیکھ کر صاف اپنا حکم سنا دیتا ہے کہ تمہیں تو میری طرف سے طلاق ہے،
اور وہ روتی گڑ گڑاتی اس کے پیچھے بھاگتی ہے کہ رضا میں کہاں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اور جو خوشخبری وہ اسے ایک ادا کے ساتھ دینا چاہتی ہے، اسے اس روتے گرتے پڑتے بھیک مانگتے دینی پڑتی ہے کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ لیکن رضا اس کی ایک بات نہیں سنتا، اسے دھکا دیتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ ظفر بھی گھر میں واپس آ چکا ہے۔ عروج نے اس کے حق میں گواہی دی تھی تو اس کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے، اور وہ آ کر اپنی ماں سے نہ صرف اپنے جرائم کی بلکہ ان کے اور دامیہ کے ساتھ اپنے بے انتہا تلخ رویے کی اور اپنی غیر ذمہ دارانہ فطرت کی معافی مانگتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھو اماں، میں تو کہیں کا نہیں رہا۔ جیل میں کوئی ایک دن نہیں گزرا تھا جب مجھے احساس نہ ہوا ہو کہ میں نے کس قدر بیکار زندگی گزاری اور آپ کو اور اپنی چھوٹی بہن کو اتنا تنگ کیا اور اتنی بے غیرتی کا ثبوت دیا۔ عروج پیچھے سے یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اس کو معافی مانگتے دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہ اس نے شوہر کا انتخاب کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا سوچا جو ایسے انسان کا انتخاب کیا۔ لیکن بہرحال وہ دل میں خوش ہے اور وہ سب کو امید دلاتی ہے کہ اب ہم سب بہت جلد اپنے حالات بدل دیں گے، کیونکہ اس کا دامیہ کی انکریجمنٹ سے چلایا ہوا بزنس اب کافی روانی پکڑ چکا ہے۔ دوسری طرف دامیہ بھی اپنے ساس سسر کے سامنے اعتراف کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اگر میں ترقی کر رہی ہوں یا میری زندگی خوشحال ہے تو یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہے کہ اشر نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ سب نے دل سے مجھے قبول کیا، ورنہ میں تو اس معاشرے میں پتہ نہیں کہاں رل چکی ہوتی۔ جس طرح سے شفیق جیسے گھٹیا انسان نے میرے ساتھ انتہائی گھٹیا حرکت کا مظاہرہ کیا اور میرے اپنے بھائی نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں جو مجھے اشر کا ساتھ ملا اور آپ جیسا اچھا سسرال ملا۔ دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ایک بہت خوبصورت اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آخر کار غلط کرنے والوں کو ان کی غلطی کی بھرپور سزا ملنے جا رہی ہے، اور رضا بھی مجھے لگتا ہے کہ اب جا کر مسکان سے اور زاویار سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا۔ دوسری طرف زاویار نے اپنی ماں کے دل میں مسکان کے لیے نرمی کا بیج بو دیا ہے، اور یقیناً وہ بھی اب مسکان کو ہنسی خوشی اپنا لیں گی۔ دوستو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زاویار کے ساتھ ہی مسکان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یا وہ رضا کو معاف کر کے دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹ جائے؟ آپ کے نزدیک اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔